من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حاجی امجد حسین کی والدہ اور والد مرحوم دادی دادا نانی نانا اور دیگر جو بھی مومنین اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے سارے ثواب کے لیے اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے سورہ حمد و توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بصر هاتین السورتین الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمرحومين والمرحومات. اللهم اغفر لهم واحشرهم مع النبي الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سمعی گرامی کا خداوند عالم کی ذات کا ارشاد ہے اس پوری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری خالق کی ہے. پوری کائنات فقط انسان نہیں جن نہیں ساری کائنات کی ہدایت کے اسباب مہیا فرمانا یہ خالق کی ذمہ داری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہدایت کا تعلق یا تو اس وجود کے ساتھ ہے جس کو عربی میں کون کہتے ہیں. کون کائن یعنی ہونا. اور یا ہدایت کا تعلق شریعت مقدسہ سے ہے
یعنی یا بدن کی ہدایت ہے یا روح کی ہدایت. بسم اللہ. اس بدن کی ہدایت کی ذمہ داری بھی میرے خالق کے سپرد ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ جو ایک لقمہ تیرے منہ تک پہنچا ہے اللہ کی پوری کائنات حرکت میں آئی ہے. بسم اللہ. پوری کائنات. پھر جا کے یہ ایک لقمہ اس انسان کے منہ تک پہنچا ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے میرے بھائیو؟ یہی چند دنوں کے بعد وہ جب گندم کی بجائی شروع ہوگی تو 50 گھنٹے میں وہ دانے ملا کے آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے. جو جو چیز اس دانے سے انگوری سے لے کر اس سٹے کے پکنے تک جس چیز کی ضرورت ہے خالق نے وہ اپنے ذمہ دی. ہم ملا کے آ جاتے ہیں الٹے سیدھے دانے. خالق پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ان کو اس ہمت پہ رکھو کہ اس سے انگوری نکل سکے. زمین کو حکم دیتا ہے اتنی نمی اس تک پہنچا جس سے وہ کوپل نکل سکے. زیادہ بھی نہیں دینی کہ کہیں گل نہ جائے، خشک بھی نہیں رکھنا کہ اصلاً وہ پھر پیدا ہی نہ ہو. پھر سورج کو حکم دیتا ہے تیری کرنیں روشنی خاص مقدار میں اس دانے تک جانی چاہیے. زیادہ چلی گئی تو وہ جل جائے گا، اور نہ پہنچی پوری تو پھر بھی پروان نہیں چڑھے گا. ذرا دیکھو اس انگوری کے پیدا کرنے میں اور وہ سٹے کے پکنے تک اس ذات نے کتنا دقیق انتظام خلق کیا ہے. میں سوچ رہا تھا اگلے دن بھی اور تفسیر بیان قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں ایک بات آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں کہ ان میں شعور نہیں ہے، لیکن ان میں اتنا شعور ہوتا ہے کہ ذرا سا سوچیں تو ہم شعور والے حیران رہ جاتے ہیں. ان میں وہ مثال دے رہے تھے کہ یہی جو جڑیں ہیں ایک درخت کی، پودے کی، ایک فصل کی، ان میں آپ غور کریں ہر پودے کی خوراک ایک جیسی نہیں. اور یہ جو زراعت کے متخصص لوگ ہیں جب ان کی طرف آپ مراجعہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میاں گندم کے لیے یہ کھاد چاہیے، جوار باجرہ کے لیے یہ چاہیے، مالٹے کنو کے لیے یہ چاہیے، آم کے لیے یہ کھاد چاہیے. یہ مختلف کھادوں کا تجویز کرنا دلیل ہے کہ ہر پودے کے لیے خوراک ایک جیسی نہیں. لیکن یہ سارے خزانے خداوند عالم نے زمین میں رکھے، سارے خزانے جو جس پودے کی ضرورت ہے. لیکن جڑوں میں اتنا شعور ہے کہ جگہ ہم گنا بھی کاشت کر دیتے ہیں، کریلا بھی کاشت کر دیتے ہیں، کوئی اس چیز سے ملتی جلتی دوسری شے بھی کاشت کر دیتے ہیں. ہر ایک کی خوراک برابر نہیں. جڑوں میں کتنا شعور ہے کہ گنے والی جڑ اپنی ضرورت کو لے رہی ہے زمین سے، مالٹا اور کنو کی جڑ اپنی ضرورت کو لے رہی ہے، بیری والی جڑ اپنی ضرورت کو لے رہی ہے، وہ بقین والی جڑ اپنی ضرورت کو لے رہی ہے. اللہ نے اس جڑ میں کتنا شعور رکھا. انسان تجزیہ نہ کر سکے لیکن وہ خود بخود. تو یہ
سارا کیا ہے؟ یہ ہدایت تقریبی ہے کہ خدا مند عالم نے ان درختوں اور پودوں اور اسی طرح انسان کو انسان کے لیے بھی یہی سسٹم ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے اس انسان کو اس زمین کے جوہر سے پیدا کیا۔ جس طرح یہ پودے مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، انسان بھی اسی سے پیدا ہو رہا ہے۔ یہ نطفہ بعد والا مرحلہ ہے، آغاز مٹی سے ہے، کیونکہ قرآن نے ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے ہم نے اس انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا۔ وہ کس طرح خود فرماتا ہے کہ یہ جو زمین ہوتی ہے نا، یہ مردہ ہوتی ہے۔ کون سی مردہ ہوتی ہے؟ اس کو بنجر کہتے ہیں۔ پھر ہم بادلوں سے اس میں پانی برساتے ہیں، اس میں انگوری پیدا کرنے کی طاقت بن جاتی ہے، یہ اب زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ بنجر ہوتا تھی، پانی کے آنے سے ایک طاقت زمین کے اندر خدا نے خلق فرما دی، جس سے یہ زندہ ہو گئی۔ اب اس میں تم بیج ڈالتے ہو تو وہ بیج کو پروان چڑھا رہی ہے، اور وہ بیج سے جو کونپل نکلتی ہے مٹی کے سینے کو چیر کے جب باہر نکلتی ہے تو قرآن کہتا ہے کذالک تخرجون۔ اس طرح ایک کونپل زمین کا سینہ چیر کے باہر آ گئی ہے، قیامت والے دن تم بھی قبروں سے اسی طرح باہر نکل۔ میرے بزرگ استاد گزر گئے، خدا رحمت کرے، وہ لکھ رہے تھے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی، پھر دوسرا سور پھونکنے سے پہلے پورا 40 بارشیں ہوں گی زمین پہ، پورا 40۔ اب 40 کی آگے تمیز نہیں تھی کہ آیا یہ 40 دن ہوں گے، 40 ہفتے ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، 40 سال ہوں گے۔ روایت میں لفظ 40 تھا کہ پورا 40 ہم 6 کو کہتے ہیں، یعنی 40 کو کہتے ہیں، پورا 40 دن یا مہینے یا ہفتے یا سال لگاتار بارش ہوگی۔ اس بارش کی وجہ سے یہ زمین جو پہلے انگوری پیدا کرتی تھی نا، اب جو اس کے اندر انسان ہے یہ اس انسان کو زندہ کرے گا۔ اس بارش کے بعد زمین کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائے گی، جس طرح رحم مادر میں طاقت ہے کہ وہ ایک پانی کے قطرے سے انسان وہاں سے پروان چڑھتا ہے، پھر یہ زمین وہ کام کرے گی کہ جس کے اندر اس انسان کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی شکل میں ہے، چاہے مٹی کی شکل میں ہی کیوں نہیں ہے، اس بارش کی وجہ سے اس میں طاقت پیدا ہوگی اور انسان زمین سے باہر نکل آئے گا۔ کذالک تخرجون، تم اسی طرح زمین سے باہر نکل آؤ گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تھوڑا پروان چڑھتا ہے آیت اللہ، یہ وادی عاملی افضل اللہ اس کی تفسیر میں بیان کر رہے تھے کہ آگے تھوڑا سا آپ دیکھیں نا کہ یہی گندم کے آپ دیکھ لیں پودے کو، تھوڑا سا اوپر جاتا ہے نا تو پھر ایک گرہ سامنے آتی ہے اور پروان چڑھے گا، پھر ایک گرہ، پھر اس کے اوپر چڑھے گا تو پھر ایک گرہ پر، اور قرآن نے اس کو فآزرہو سے تعبیر کیا ہے۔ آزرہو یہی آزارمند کو کہتے ہیں، یہ جو آزارمند ہوتا ہے اس کو آزر کہا جاتا ہے عربی میں، اور یہ آزار عربی کا ہی ہے، بند فارسی کا ہے، عربی فارسی دونوں مل کے آزارمند کے معنی میں آتے ہیں۔ تو کہا یہ فآزرہو جو ہے نا، یعنی تھوڑا سا اتنی سی کونپل آگے بڑھتی ہے تو ایک گرہ، پھر اوپر گئی تو ایک گرہ۔ یہ گرہ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ایک وزنی سٹا لگنا ہے، گرہ نہیں ہوگی تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے۔ یہ ہے ہدایت تکوینیہ کہ جو جو شے ضرورت ہے ایک شے کے وجود کے لیے، خالق اکبر سب کچھ اس کے لیے مہیا کر رہا ہے تاکہ پروان چڑھے۔
اسی طرح کہا وہ انگوری نکلے گی کوئی حیوان کھا لے گا، اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا، پھر گوشت انسان کھا لے گا، تو اسی سے پھر مادہ منیہ پیدا ہو۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہم نے پہلے خلق کیا من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسی سلالہ جو زمین سے نکلا تھا انگوری کی شکل یا اناج کی شکل میں جس کو انسان نے کھایا، ہم نے اسی کو نطفہ کی شکل دے کے ایک خاص مقام پہ اس کو ٹھہرایا، اور وہ مکان جس کو رحم مادر کہتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں، وہاں محفوظ بھی ہے اور پروان بھی چڑھ رہا ہے۔ محفوظ ترین مقام خداوند عالم نے رحم مادر کو قرار دیا اور کہا قرار مکین، جہاں وہ بڑے سکون سے رہ رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد فخلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے اس پانی کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی۔ معصوم نے مدت بھی بیان کی کہ یہ سارے پیریڈ 40 دن کے ہوتے ہیں۔ کیسے ہمارے راہبر ہیں، یقین کرو، فرماتے ہیں یہ پہلا پیریڈ مادہ منویہ سے جب خون میں آیت بدلے گا 40 دن چاہیے، پھر 40 دن کے بعد وہی جو جمع ہوا خون ہے وہ چبی چبائی بوٹی کی شکل اختیار کرے گا۔ جو موجودہ ریسرچ بھی آپ دیکھ لیں تو ساری یہ صورتحال جو ہے تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ جو علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ وہی ہوتا ہے چبا چبایا گوشت، بوٹی۔ اب اس مضغہ سے فخلقنا المضغۃ عظاما، اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں پیدا کی۔ اتنا تو ہے، ہم کہتے ہیں ہڈیاں پیدا کی، قرآن نے بتایا ہے، لیکن بوٹی کے کس جز سے کون سی ہڈی پیدا ہو رہی ہے یہ سوائے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب جب ہڈیاں مکمل ہو گئی تو فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا۔ اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل انسان کی ہڈیاں ہیں، گوشت ایک لباس ہے، لیکن گوشت کے چڑھانے میں کتنی حکمت ہے۔ ذرا سوچو نا، کیا پوری باڈی پہ گوشت برابر ہے؟ نہیں، جہاں جتنے گوشت کی ضرورت ہے وہاں اتنا اس نے لگایا ہے۔ جہاں زیادہ کی ضرورت ہے زیادہ، جہاں کم کی ضرورت ہے کم۔ اس لیے تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک وفی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسان تو اس خالق کا باغی ہو گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، اور کتنا خوبصورت پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فعدلک، تیرے جسم میں نظام عدل کو نافذ کیا۔ انسان کی باڈی میں نظام عدل ہے، اور عدل آپ جانتے ہیں عدل کیا ہوتا ہے، جس شے کا جو مقام ہوتا ہے وہی مقام اس کو دے دینا عدل ہے، وہ نہ لینا ظلم ہے۔ اپنی باڈی میں کرو تحقیق، کیا جو چیز جہاں مناسب تھی حکیم نے وہیں نہیں رکھی؟ کوئی مائی دلال بتا سکے کہ بھائی یہ آنکھیں یہاں مناسب نہیں تھی، یا یہ کان یہاں مناسب نہیں تھے، یا یہ ناک یہاں اچھا نہیں لگتا تھا، یا ہاتھ کی انگلیاں باوجود اس کے کہ مختلف ہیں، مختلف ہوتے ہوئے بھی ہاتھ کتنا حسین ہے۔ اگر اسی ہاتھ کی ساری انگلیاں برابر ہوتی تو کیا خوبصورت لگتا؟ نہیں ہو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ایک انگلی ہی زیادہ پڑھنا شروع کر دے، ہاتھ کی ایک انگلی دوسرے سائڈ سے بہت لمبی ہو جائے تو یہی حسین ہاتھ جو ہے یہ کارٹون نظر آنے لگتا ہے۔ تو فرماتا ہے فَعَدَلَكَ، میں نے تیری باڈی میں نظام عادل کو نافذ کیا۔ اور پھر چیلنج کرتے ہیں محمد صلوات اللہ چیلنج فرماتا ہے کہ اپنی نگاہ کو دوڑا میری کائنات میں، ایک بار نہیں پھر دوڑا۔ حل تری فی خلق الرحمن من تفاوت، بار بار دیکھ کہ
کیا تجھے میری مخلوق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ یہ تیری بصارت تھک کے واپس آ جائے گی، میری مخلوق میں کوئی عیب نہیں نکال سکتی، کیونکہ حل کرنے والا جو ہے نا وہ حقیقی میں ہے، وہ حقیقی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں فرمایا فعادل نظام عادل کو نافذ کیا، وفی ای صورت ما شاء رکبک، جو صورت چاہی تجھے وہی عطا کی۔ اس لیے میں نے کئی بار آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا را کسی کی صورت میں عیب نہ نکالو، مصور خالق وہ صورت اس نے چاہیے ہے، فی ای صورت ما شاء، میری اس صورت میں پیچھے ارادہ الہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ صورت اچھی نہیں ہے، اس کا معنی تو یہ ہے کہ اس مرید کی یا اس خالق کی خلقت میں کوئی نقص ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اس کی تصویر میں عیب نکالنے والا؟ اصلاً انسان کو حق نہیں ہے، نہ رنگوں میں عیب انسان نکال سکتا ہے، فلاں دا چٹا رنگ ہے تو فلاں دا کالا رنگ ہے، نہیں ہو میرے بھائی اور بزرگوں۔ قرآن چیلنج کرتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ لوگوں اللہ کے رنگ دیکھو، کون ہے جو اللہ کے رنگوں سے بہترین رنگ میں رنگ سکے؟ اس سے بہتر کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ یہی ناخن کا رنگ دیکھ لو، یقین کرو، پتہ نہیں اوپر کیا کیا چیزیں لگائی جاتی ہیں، لیکن اگر اصلی رنگ دیکھو تو اس سے حسین رنگ ہو سکتا ہی نہیں۔ جو بھی اس کا رنگ ہے وہ رنگ حسین ہے، اور وہ بھی نظام عدل الہی کا تقاضا ہے۔ فرمایا ہم ہڈیاں خلق کرتے ہیں، ہڈیوں کے بعد اوپر چڑھا دیتے ہیں لباس۔ اب لباس جب ہڈیوں کا چڑھ گیا تو انسان کی باڈی مکمل ہو گئی۔ اب باڈی مکمل ہوگی، اس کے بعد کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس انسان کو اس کے بدن میں روح پھونک کے ایک نئی زندگی دی۔ اب جب روح بڑھ گئی تو پھر خود کہتا ہے آگے تبارک اللہ احسن الخالقین، اتنا وہ خالق مبارک ہے جس نے زمین سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا۔ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا جھکتے جائیں، جھکے نہیں سوچتے ہم آیات الہیہ میں۔ خود وہ ارشاد فرماتا ہے کائنات میں بھی میرے وجود کی نشانیاں ہیں، خود تیرے نفس میں بھی میرے وجود کی نشانیاں ہیں۔ فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر ایک شے بول بول کے کہہ رہی ہے کہ میرا خالق وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں تو خالق نے یہ ہدایت تکوینیہ کہ ایک مٹی کے جوہر سے ہدایت کی اور اس سے جیتا جاگتا انسان دنیا میں آ گیا، یہ ہدایت بھی اسی کے ذمہ ہے، اور تشریعیہ ہدایت بھی اسی کے ذمہ ہے۔ ہدایت تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت۔ شریعت جو بیان کر رہا ہے وجود دینا بھی اسی کا کام، اور شریعت بھیجنا بھی اسی کا کام، اسی کا کام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم میں جو امت محمدیہ کے لیے ہدایت تشریعیہ کے اسباب مہیا کیے ہیں وہ تین ہیں، عقل ہے، قرآن ہے، وارثان قرآن۔ یہ تین ایسے اصول ہیں جن سے شریعت ملتی ہے۔ عقل بھی میرے بھائی اور بزرگوں آپ جانتے ہیں، جب معصوم سے پوچھا کہ عقل ہے کیا، فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہوتی ہے جس سے رحمان کی عبادت ہوتی ہے اور جنت کو کمایا جاتا ہے۔ عقل عبادت کی طرف جھکاتی ہے، انسان ہوتے ہوئے اگر عبادت الہی نہیں کر رہا تو سمجھ لو عقل پہ پردے آ چکے ہیں۔
تو پہلے ہی بیدار ہے۔ آیت اللہ محمد حسین بہشتی، جس کو ڈاکٹر بہشتی کہا جاتا ہے، شہید ہو گئے، بڑے عظیم انسان۔ آقا خمینی نے اپنے بیٹے کی موت پہ افسوس نہیں کیا۔ آقا مصطفیٰ، ہم اس وقت گئے تھے نجف میں 1978 میں، وہ شاہ بدبخت نے زہر دلوا کے وہاں شہید کرا دیا تھا، تو انہی دنوں میں ہم نجف گئے، تو وہاں پہ آقا صاحب سے جب کہا گیا تو یہی کہا، بس مصطفیٰ امید اسلام کو، کیونکہ اتحاد کے قریب پہنچ چکا تھا نا، تو کہا اسلام کے لیے ایک امید تھا، چلا گیا ہے، اس کی جگہ اور کوئی پور کر لے گا۔ لیکن کرو روئے تک نہیں، جنہوں نے خلوت میں بھی دیکھا ہے نا، خمینی اپنے بیٹے اور بیٹا بھی وہ جو اجتہاد کے قریب ہے، آیت اللہ لکھا جاتا تھا، اس پہ نہیں روئے، لیکن جب بہشتی کی شہادت ہوئی تو رو پڑے، رو کے کہنے لگے کاش خمینی ہم ہمراہ وجود، کاش خمینی بھی ساتھ ہوتا اور شہید ہو جاتا۔ اتنا عظیم واقعہ، شاگرد تھے آقا خمینی، یورپ میں گئے، وہاں انہوں نے تبلیغ کی۔ یہ مجھے بات سنائی آیت اللہ محسن قرآتی نے، جو ہمارے استاد ہیں ماشاءاللہ بھی ہیں، زندہ و سلامت ہیں، خدا طول عمر عطا فرمائے، تو وہ ہمیں درس میں سنا رہے تھے کہ جب ڈاکٹر بہشتی آئے نا یورپ سے واپس، وہاں انہوں نے تبلیغ کی، ڈھیر سارے لوگوں کو شیعہ کیا نا، تو کہا میں نے جا کے کہا آقا بہشتی وہ گر بتاؤ کہ جو آپ نے ان انگریزوں میں استعمال کیا اور وہ مسلمان ہو گئے، تاکہ یہی بات میں یہاں کاشان کے دیہاتیوں کو بتاؤں تاکہ خدا کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو آقا بہشتی نے فرمایا تھا کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، عقل پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانا پڑتا۔ بس یہ انسان اگر کر لینا، کہ جو پردے پڑے ہوتے ہیں نا، مختلف ہوتے ہیں پردے، ہم مولوی جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں پردہ ہوتا ہے علم کا، کہ مجھ جیسا تو کوئی اور عالم ہے ہی نہیں، یہ وہ شیطانی پردہ ہے جو انسان بننے ہی نہیں دیتا۔ تو یقین کرو اگر خمینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علم حجاب واسطے، کہ یہ علم ایک پردہ ہے۔ ہم سوچتے تھے علم کیسے پردہ ہے، علم تو پردوں کو ہٹاتا ہے، لیکن یقین کرو یہاں آئے نا تو پتہ چلا واقعہ کہ علم ایک پردہ ہے۔ جس کو کچھ آتا ہے میں دوسرے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ ایک بہت بڑے عالم مر گئے، مجھے یاد ہے، تو ان کو دعوت ملی نا تو وہ نہیں، نہ غصے سے گئے۔ بھائی مسئلہ نہیں برادر، تو انہوں نے پوچھ لیا نصر اللہ نے کہ مولانا صاحب آپ کیوں نہیں آئے؟ کہو میں نے اشتہار پڑھا تھا جن میں سب کے بڑے بڑے نام تھے، ایک کونے پہ کترو پیا میرا نام ہے، میں کیوں آؤں؟ یہ جو میں نے خود سنا ہے وہ بات ہے۔ تو یہ علم حجاب بن جاتا ہے، یہ حجاب ہٹے تو انسانیت ہوتی ہے۔ کبھی ملکیائی بڑھ دیتی حجاب، کہ اسی تو ملک تھی نہیں ہوئے، ساڑھے جے دنیا چ کون ہے؟ نہیں ہو میرے بھائی اور بزرگوں، مولوی بنو، ملک بنو، ان سب سے پہلے انسان بنو۔ اور جب انسانیت آ جائے گی، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں بلوچوں کی گود میں آؤں؟ ذرا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، تو جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس پہ فخر کیسا؟ جو اختیار میں ہے اس میں انسان فخر کرے نا، جو میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اس میں میں کیسے فخر کروں؟ مجھے بتاؤ یہ پنکھا چل رہا ہے، خود چل رہا ہے، پیچھے پاور ہے اس کو چلا رہی ہے، یہ پنکھا فخر کر سکتا ہے کہ میں بڑا چنگا چلتا پہ ہوں؟ تو چلتا نہیں تن چلے دے پہ، ہاں وہ پاور ہے پیچھے، اس لیے کبھی اس چیز پہ فخر نہ کرو جو تیرے پاس میں ہی نہیں۔ اس لیے تو حضرت نے فرمایا تھا کوئی فخر نہیں ہے نہ کالے کو چٹے پہ، نہ عرب کو حجم پہ، نہ کرشی کو غیر کرشی پہ، اگر ہے تو الا بتقوی اللہ، تقوی الہی، تقوی الہی۔ بڑے بڑے قریش ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، فاس سے سلیمان
سید الانبیاء فرماتے ہیں منا اہل البیت. کیا تعلق تھا اس کا ہاشمیوں کے ساتھ یا قریشیوں کے ساتھ یا عربوں کے ساتھ؟ وہ دور کا آیا ہوا جس کے آباء و اجداد آتش پرست ہیں، آتش پرست ہیں، لیکن سبحان اللہ اس مقام پہ پہنچا جب کوئی پوچھتے تھے کہ سلیمان تیرا بابا کون ہے؟ یہ عربی جی بڑے کھچرے لوگ آئے، سیدھی باتیں برداشت نہیں کرتے تھے نا جناب سلیمان کو. اور پھر یہ پوچھنا کہ تیرا بابا کون ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اطلائیں کہ تیرا بابا تو مشرک تھا، آتش پرست جو تھا نا. لیکن سبحان اللہ سلیمان اس منزل پہ فائز تھا، کہتے تھے انا سلیمان ابن الاسلام، میں سلیمان ہوں جو اسلام کا بیٹا ہوں، فرزند اسلام ہوں. پھر یہ چپ ہو جاتے کہ کہیں سے بھی ہمیں یہ موقع نہیں دیتا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ باکمال ہے جو ابن اسلام ہو. باقی یہ سارے بت ہیں، ان کو توڑ دیں گے تو نیچے سے انسانیت برآمد ہوگی. تو آقا بیچتی نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، وہ پردے ہٹانا پڑتے ہیں جو پڑھ چکے ہیں فطرت پہ. یہی وجہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے، مولانا متقیان کا نہج البلاغہ میں ایک ارشاد ہے، حضرت فرماتے ہیں جتنے انبیاء آئے اس لیے آئے کہ جو انسان کے اندر خزانہ فطرت موجود ہے اس کو اجاگر کیا جائے. تبھی تو قولوا لا الہ الا اللہ. وہ ڈھیر الہوں کو مانتے تھے، لیکن ہر نبی نے کہا دوسروں کو چھوڑو، لائق عبادت وہی ذات ہے. یہ قولوا لا الہ الا اللہ پردے ہٹاتا ہے. جب پردے اوپر سے شرک والے ہٹ جائیں گے، بدعات والے ہٹ جائیں گے، تکبر والے ہٹ جائیں گے، تو نیچے فطرت ہے جو خود بول کے کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ. وہی شخص مسلمان صحیح ہے جس کے اوپر یہ تکبر والے پردے نہیں ہیں. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے روایت میں پڑھا ہے جو متکبر ہے جس وجہ سے متکبر، علم کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ہے، قد و کاٹ کی وجہ سے ہے، اپنی ہمت کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے بھی جو متکبر ہے اس کو خدا بند جانا میدان معاشرے میں ایک ذرہ کی شکل میں معشور کرے. مولانا نہیں آئے گا، ایک ذرہ کی شکل بن کے آئے گا، رکھا جائے گا میدان معاشر میں. پورے انسان اس کو روند کے گزریں گے، بعد میں آئے گی اس کی باری حساب کی اور سیدھا جائے گا جہنم. بئس مثوى المتکبرین. قرآن نے واضح کہا ہے کہ سب سے برا ٹھکانہ متکبر کا ہے. سب سے برا ٹھکانہ متکبر کا ہے. اور فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے سقر، سقر وادی، اور وہ سب سے زیادہ گرم ہے. اتنی گرم ہے سانس لے دنیا کی حد سے پگھلتا ہے. اس میں اس وقت بن جاتا ہے. تو آپ تو کہیں گے جلد جائے گا تو فوراً سڑ جائے گا، گل کی کولا جب بڑھنا پھر بھی ہوا نہیں. قرآن واضح کہتا ہے بدلنا جلودہم، چلے گا ہم چمڑے کو پھر بدل دیں گے. یہ چمڑے کو کیوں بدلتے ہیں؟ کیونکہ درد ہوتا ہی چمڑے تک ہے. ٹیکے لگتے ہیں، آج تک تو ویکسین لگوائی ہوگی کم از کم تو ہوتا ہے. جب تک سوئی چمڑے تک ہے درد زیادہ ہوتا ہے، اندر چلی جائے درد کم سے کم تر ہوتا ہے. ہم اس کے چمڑے کو بدلتے رہیں گے تاکہ ہر وقت نئی اذیت میں مبتلا رہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خالق نے جو ہدایت تشریعیہ کے اسباب بنائے وہ عقل ہے، قرآن ہے اور معصوم کا فرمان ہے. کوئی چیز اور اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے. عقل کے بارے میں اشیاء جس کے ذریعے رحمان کی عبادت ہوتی ہے.
ملتقیان سے پوچھا کہ مولا وہ آپ کے مقابلے میں ایک بندہ تھا چنگا بھلا تیز، جس کا نام بھی مناسب نہیں ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے، مجلس کے تقدس ہی خراب نہ ہو جائے، تو اس نے کیا تھا؟ کہا وہاں عقل نہیں تھا، وہاں شیطنت تھی۔ انہیں جو بڑا غم ہے کہ ادھر جو تھی نا شیطنت تھی، اگر عقل ہوتی تو پھر علی کے مقابلے میں آتا۔ یہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے ہیں، جو بھی آئے ہیں، میرے بھائیو عقل کامل نہیں تھی۔ اور یہی وجہ اگر آپ غور کریں، ایک بہت اچھی کتاب آغا حاملی نے لکھی ہے، زند اور آئینہ جلال و جمال، کہ عورت حسن اور جلال کے آئینہ میں۔ تو ایک مشہور حدیث ہے نا مولا ملتقیان کی کہ یہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ناقص المیراث بھی ہوتی ہیں، ناقص العبادت بھی ہوتی ہیں۔ صلوات پر محمد آقا فرماتے ہیں کہ یہ کلیہ نہیں ہے، ذرا غور کرنا کہ عورت ناقص العقل ہے، ناقص المیراث ہے یا ناقص العبادت ہے، یہ کلیہ نہیں۔ ہم طالب علم کہتے ہیں قضیۃ شخصیہ، کہ یہ کسی ایک خاص شخص کی بات ہے، ہر عورت کی نہیں۔ اسی صنف عورت میں سیدۃ النساء العالمین بھی تو ہے، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم بھی تو ہے۔ یہ کس طرح ناقص العقل ہے؟ ورنہ اس سے مراد کوئی خاص کرمالی، اس کا اگر عقل کامل ہوتی، ناقص نہ ہوتی تو علی کے مقابلے میں کیوں آتی؟ یہ وہ ہے، یہ خاص قضیہ ہے۔ پھر کہا ناقص العبادہ، اور یہ ناقص العبادت ہوتی ہے کہ جب 9 سال کی ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے عبادت کر، مرد جو ہے وہ 15 سال کا، عورت 9 سال کی، 15 اور 9 میں 6 سال کا فرق ہے۔ اس کی ساری چھٹیاں لے بھی لینا، جتنی چھٹیاں مہینہ میں اس کو ہوتی ہیں، پوری زندگی میں 6 سال نہیں بنتی، ناقص کیسے؟ اور پھر شریعت نے اس کے اقتداروں کو بھی لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے جب چھٹیاں ملتی ہیں تو فل چھٹیاں، نہیں، شریعت ایسا کہتی ہے کہ اس وقت باوضو ہو کے عبادت والی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر خدا کرتی رہے، تجھے نماز والا ثواب مل جائے۔ تو روزے کا تو ویسے ہی قضا کرنا ہوتی ہے، عورت جب ناپاک ہوتی ہے اور روزے نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کی قضا نہیں، معاف ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ جتنے روزے انہوں نے ایام میں نہیں رکھے ان کی پھر قضا کرنا پڑے گی۔ پھر فرمایا ناقص المیراث کے بارے میں، ناقص المیراث کس طرح ہے؟ اگر باپ کی تنہا بیٹی ہے ساری میراث لے جائے گی، بھائی کے مقابلے میں حصہ کم ہے، اس لیے کم ہے کہ بھائی کی ضرورت زیادہ ہے، بہن کی کم ہے۔ بھائی نے ڈھیر سارے خرچے کرنے ہیں، اپنی شادی کرنی ہے، بال بچوں کا نام و نفقہ دینا ہے، بیوی کا نام و نفقہ دینا ہے، بہن نے تو لینا ہے، دینا تو نہیں۔ تو شریعت مقدسہ نے عین مطابق عدل یہ میراث کی تقسیم کی ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ناقص العقل والی بات عمومی نہیں، قضیۃ الشخصیہ، کوئی خاص فرد ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے امام کہہ رہے ہیں کہ اس کے مشورے نہ لیا کرو، یہ ناقص العقل ہوا کرتی ہے، وہ خاص ہے جو ناقص العقل ہے۔ ورنہ اسی صرف نساء میں سیدۃ النساء العالمین عقیلہ بنی ہاشم عالمہ غیر معلمہ ایسی بیوی ہے،
صلوات پڑھیں معصوم کی ذات پہ۔ تو میرے بھائیوں، چاہے قرآن ہے چاہے معصوم کا فرمان ہے، میں یقین کرو 3 لفظ ہیں اگر آپ غور کریں نا، ایک متقی ہے، ایک مومن ہے، ایک شیعہ علی۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے سے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ 3 نام ایک انسان کے ہیں۔ متقی بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے جو شیعہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور دیکھ لیں ان تینوں کی صفتیں پڑھیں نا تو نہ خالی تقویٰ آپ کو کہیں ملے گا عمل کے بغیر، نہ ایمان عمل کے بغیر ملے گا، نہ شیعہ علی بغیر عمل کے نظر آئے گا۔ اگر ہے تو اپنے زمانی معصوم کی زبانی نہیں۔ معصوم نے شیعہ کے بھی اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ کام کرو تو شیعہ ہو۔ قرآن میں متقی کے بھی اوصاف بیان کیے ہیں کہ لا ریب فی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ متقی ہوتے ہیں غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یا کوئی سکے متقی بغیر عمل کے وجود نہ داغا۔ مومن پہ چلے گئے تو کیا ہے؟ مومن میں بھی یہی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا۔ کہ مومن وہی ہوتے ہیں یاد خدا میں دل کانپنے لگتے ہیں، آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہی تو برحق مومن ہیں۔ برحق مومن بننے کے لیے پھر شیعوں کی یہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اربعین کی مناسبت سے مفاتیح الجنان میں روایت لکھی ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ علامۃ المومن خمسہ، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں پہلی علامت لکھی ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ وہ مومن ہے جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب نماز تہجد کی 11 رکعتیں ملائیں گے تو 51 رکعت بن جائے گی۔ آغا قاضی آیت اللہ بہجت کے استاد فرمایا کرتے تھے، بسر دنیا نہیں خواہی نماز شب بخان، آخرت نہیں خواہی نماز شب بخان۔ دنیا چاہتے ہو تہجد پڑھو، آخرت چاہتے ہو تہجد پڑھو۔ اور جو سید الانبیاء سے روایت ہے نا کہ محب علی ابن ابی طالب کو خدا بند عالم کی ذات چند خصوصیات دیتی ہے، ان خصوصیات میں ایک یہ بھی ہے النشاط فی صلاۃ اللیل، علی کا شیعہ جب تہجد پڑھتا ہے تو بڑی خوشی سے پڑھتا ہے۔ تو انانتے ہیں میرے بھائی 51 رکعت نماز پڑھے تھے، اس کے بعد یہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنے گا، اور انگوٹھی کے لیے بات مولویوں کو ستارے نہیں کٹوانے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب تشیع سے کہ فلاں نگینہ فلاں کے ستارے سے ملتا ہے۔ ہمیشہ اکثر فون آتے ہیں، مولانا یہ نام ہے، بتاؤ ستارہ ستارے کے ساتھ کون سا در فٹ ہوتا ہے؟ بندے خدا ستاروں کو نہ دے، حکم معصوم کو دے۔ معصوم فرماتے ہیں کوئی پتھر اپنے ہاتھ میں پہن لو جنہوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا ہے، اس میں یہی عقیق ہے، فیروز ہے، در نجف ہے، یاقوت ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ پہنو، یہ ہماری ولایت کا اقرار کرنے والے پتھر ہیں، یہ پہنو۔ ستارے میں یار نہیں، میرا ایمان ہے میرے بھائی اور بزرگوں، معصوم کے حکم سے پہنوں گا، ستارہ موافق نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا، اب اگر اس کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن اگر فرض محال ہے نا حکم امام سے پہن لے، ستارہ مجبور ہے میرے موافق ہو جائے، تو یہ دائیں ہاتھ میں پہننا ہے، ساٹھے گاٹے لڑکائی ہونے ہیں۔ لیکن ایسے ہی کہتا تھا تو وہ ایک کہ ملانگ چنگا بھلا کنٹھا پایا، میں کہا یار معصوم نے فرمایا ہے دائیں ہاتھ میں پہنو تو گلے میں پہن رہی ہو، یہ عورتوں کے لیے زینت ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ تو باہر ہاتھ پہنا ہاتھ میں، اس کے بعد کیا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے، کیوں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہے؟ تاکہ پتہ چلے چوروں نے کون سی آیت چرائی ہے۔ معصوم نے ہمیں حکم دیا بلند آواز سے پڑھو، حتیٰ اخواتی نماز جو آہستہ پڑھنی ہے اس میں بھی بسم اللہ بلند، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے اس آیے کریمہ کو چرا لیا۔ کہتے تو یہ ہے نا کہ شیعہ آتے ساٹھا قرآن پورا نہیں، حالانکہ عملاً دیکھے جائیں تو میرے بھائیوں 114 آیتیں تو یہ لے گئے۔ بسم اللہ جب جز ہی نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے۔ میرے فاضل ساتھی تشریف فرما ہے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر بسم اللہ جو سورت سے پہلے ہے، سورہ حمد والی بسم اللہ کا اور معنی ہے، سورہ بقرہ والی بسم اللہ کا اور معنی ہے، سورہ حج والی بسم اللہ کا اور معنی ہے، جدا جدا معانی ہے۔ اس لیے مابین الدفتین نہ کم نہ زیادہ، یہی قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا ہمارے شیعہ کی علامت ہے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھیں۔ پھر فرمایا السجود علی التین، خاک پہ سجدہ کریں، خاک پہ سجدے میں عاجزی زیادہ ہے۔ پھر کیا بہتر کہ خاک شفا پہ سجدہ کریں، خاک شفا پہ۔ میرے بھائیوں بزرگان ندیم تشریف فرما ہے، حکم یہی ہے جس زمین پہ پیشانی ٹکے گی اسی کا اجر ملے گا، اسی کا اجر ملے گا۔ گھر میں پڑھو اور ثواب، مسجد میں اور ثواب، مسجد الحرام میں پڑھو زیادہ ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو زیادہ ثواب، کربلا میں پڑھو اور زیادہ ثواب۔ کربلا تو نہیں جا سکتے، وہاں سے مٹی لے آتے ہیں، اس پہ سجدہ کرتے ہیں، نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، ثواب کربلا کا ملتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے سجود علی الدین۔ پھر فرمایا زیارت اربعین، یہ جو آج کل ہو رہی ہے، خدا سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ زیارت مظلوم کربلا 40 کے دن پڑھنا چاہیے، سنت ہے، اور یقین کرو زیارت کا ثواب انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر خدا کی گود میں ہے امام حسین علیہ السلام، حضرت بڑا پیار کر رہے ہیں اس سے، انوکھا پیار، اتنا انوکھا کہ ام المومنین بول اٹھی کہ آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا ویلک کا معنی میں نہیں کرتا، ایک افسوس تیری ذہنیت پہ ہے، کس طرح اس سے پیار نہ کروں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے کلیجے کا پھل ہے، لیکن میری امت اس کو پیاسا بھوکا ذبح کرتی۔ پھر فرمایا یاد رکھ من زارہ بعد وفاتہ لہو حجۃ من حجی، ام المومنین یاد رکھ جو میرے اس بیٹے کی شہادت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا میں رسول اعظم حج کرتا ہوں تو ثواب ملے گا۔ تعجب سے حجۃ من حجی، آپ کے حج کتنا ثواب؟ فرمایا ایک نہیں میرے 2 حج کتنا ثواب۔ تعجب اور بڑھتا ہے کہ 2 حج آپ کے، فرمایا 3 میرے حج کا ثواب ظاہر کو ملے گا۔ وہ تعجب بڑھاتی گئی، سید الانبیاء حجوں کی تعداد بڑھاتے گئے، آخری یہ فرمایا کہ رسول اعظم کے 70 حجوں کا ثواب ظاہر مظلوم کربلا کو نصیب۔ اور یہ بھی یاد کرو سارے نہیں جا سکتے نا، تو یہیں کھڑے ہو کے کربلا کا رخ کر کے کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، روایات کے لیے یہاں بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے کل 40 آئے گا نا تو 40 کو مظلوم کربلا کی زیارت بھی پڑھنا ہے اور 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت بھی پڑھنا ہے۔ یہ میں نے آراز ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی، شاید کوئی کام کی بات ہو تو میرے بھائی اور بزرگوں یہی دین مبین ہے، اور آپ جانتے ہیں 40 کے ایام ہیں، مظلوم کربلا کا جو قافلہ ہے واپس لوٹ چکا ہے، کربلا میں شام کو فتح کر کے آ گئی ہے زینب، لیکن بڑی مشکل سے فتح کیا۔ ذرا حالات کو سامنے رکھو نا،
کہ رسول زادی شرم و حیا کی مالک بیوی اور حسین کی عاشق زینب، کیا معمول ہے؟ بدبخت شراب پی رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، جو بچتی ہے پاس انڈیل کے کہتے ہیں یہی شراب تھی جو تو حرام کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نجس چھڑی ہے، لبوں کی کرتا ہے توہین، بار بار لبوں پہ مار رہا ہے بدبخت۔ یہ منظر بھی زینب دیکھتی رہی، چپ کر کے بیٹھی رہی۔ ایک صحابی آگے اٹھا، کہتے او ظالمہ اٹھا لے چھڑی ان لبوں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی موسیٰ دیتے دیتے تھکتے نہیں تھے، اٹھا لے ان چھڑی کو۔ بدبخت کہتے اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا۔ اور بدبخت صحابی کی قدر ہے، اس کی بیٹیوں کو بے بکنا ہو جانا شرابیوں کے دربار میں لے آیا ہے۔ یہ منظر بھی برداشت کر گئی زینب کبریٰ، لیکن جب اس نے یہ کہا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے، بنو ہاشم نے اقتدار کے لیے ایک چال چلی تھی، یہ جملہ سننا تھا، فرمایا فضہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ زینب کبریٰ آگے بڑھی، ابھی بھی ماحول اچھا نہیں ہے، کہا میرے دین کے مشن کے ہاتھ پا رہا ہے، آئی آگے اپنی مصیبت کا لوہا پڑا اور یہی کہا یزید یہ بھی حالات زمانہ ہو گئے کہ زینب جیسی شریف زادی کو تم جیسے کمینے سے بولنا پڑا، کاش زینب مر جاتی اور میرے ساتھ ہم کلام نہ ہوتی۔ پھر ایک جملہ فرمایا امن العدل یمنت لنا، اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی نسل، کیا یہ انصاف ہے؟ اور تیری کلیجے بھی پردے میں بیٹھی ہو اور رسول اللہ دیا اور بے بکنا ہو چادر شرابی کے دربار میں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا